ہمارے ہاں رزق کے خاص مفہوم کے لیے مختص کر دیا گیا، جبکہ اگر قرآن کریم کا جائزہ لیں تو رزق کے وسیع معنی قرآن کریم میں بیان فرمائے گئے، اور مختلف معنی کے لیے، مختلف مطالب کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا۔ اس کے لغوی معنی اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی عطا کی ہوئی چیز یا کوئی خاص حصہ، اس سے لغت میں اس کے معنی ملتے ہیں، اور اصطلاحی جس چیز سے جانور اور جاندار اشیاء وہ نفع حاصل کریں، فائدے کے لیے ہو، مثال کے طور پر ہوا ہے، اس کو بھی رزق میں شامل کیا جاتا ہے، پانی ہے، غذا ہے، یا زمین ہے، اولاد ہے، یہ ساری چیزیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی ہر نعمت وہ رزق میں شامل ہے۔ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چاہے ہماری غذا سے متعلق، ہماری ضروریات سے متعلق، ہمارے برتنے کی جتنی بھی اشیاء ہیں، ہماری منفعت کی جو اشیاء ہیں، انوائرمنٹل ریکوائرمنٹس ہیں، جن چیزوں سے ہماری احتیاج وہ ضروری وابستہ ہے، یا جو چیزیں ہمارے فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، وہ رزق ہے۔ ہم اگر معاشرے میں دیکھیں تو کسی کے پاس زیادہ رزق ہے، کسی کے پاس کم ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اس کی عطا اور اس کی تقسیم کا معاملہ ہے، اور اس تقسیم میں بھی اللہ رب العالمین نے معاذ اللہ کسی پر ظلم و زیادتی کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ اگر کسی کو زیادہ رزق عطا فرمایا گیا تو اس میں اس کے لیے بھی ایک آزمائش رکھ دی گئی، کسی کو اگر کم رزق عطا فرمایا گیا تو اس میں بھی اس کے لیے ایک آزمائش ہے۔ یعنی یہ جو ہم ایک امتیازی معاملہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، تو دونوں طبقات کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک آزمائش کا معاملہ رکھا۔ جن کے پاس مال و منال کی ریل پیل ہے اور اکثریت ہے، تو ان کے لیے ایک آزمائش ہے کہ وہ اس مال کو اپنا ذاتی وہ سمجھ کر نہ بیٹھ جائیں، اور اپنی محنت اور اپنا یہ ساری تگ و دو اس کو نہ سمجھ لیں کہ میں نے محنت کی تو میرا یہ مال ہے، بلکہ قرآن کریم میں بار بار فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں مال عطا فرمایا، یعنی یہ جو تمہارے پاس جتنے بھی مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، تمہاری اپنی کوئی کوشش و کاوش کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ خالصتاً اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یا دوسرے مقام پر فرمایا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے، تو یہ خالصتاً اس کی عطا ہے۔ اب اس میں ایک خصوصیت کیا ہے اور تاکید کیا ہے کہ تم نے اس مال کو اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھنا، اس مال کو اپنے پاس ذخیرہ نہیں کرنا، اس کو اپنی منفعت اور اپنے ذات تک اس کو محدود نہیں کرنا، بلکہ معاشرے میں جو دیگر افراد ہیں ان تک بھی اس کی منفعت کو پہنچانا ہے۔ پھر دوسرے جو جن کے پاس مال کی قلت ہے اور کثرت نہیں ہے، ان کے لیے بھی ایک مال کو اللہ رب العالمین نے اس طور پر جو ایک ان کی حیثیت رکھی ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایک آزمائش کا معاملہ رکھا۔ بالکل۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں اس رزق کو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف نسبت فرمائی، جس طرح سورہ 12ویں سپارے کی پہلی آیت مبارکہ کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پہ رینگنے والا کوئی بھی ایسا جانور یا جاندار شے یا زیرو شے نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ رب العالمین کے ذمہ نہ ہو، یعنی کائنات کی ساری اشیاء کا رزق اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا۔ اب اس میں یہاں بتانے سے مقصود اور مطلوب یہ نہیں ہے کہ تم توکل اختیار کر کے اسباب کو چھوڑ دو، وسائل کو چھوڑ دو، کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے حصے کا جو رزق لکھا ہے وہ ہمیں مل کے رہے گا، وہ ہمیں عطا فرمایا جائے گا، رزق کا وعدہ اس کا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اس کو محنت سے معلق فرما دیا، اس کا حصول تمہاری ذمہ داری، حصول کے لیے کوشش کرنا یہ لازم فرمایا گیا۔ سورہ جمعہ میں فرمایا نا کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم اللہ رب العالمین کا ذکر ادا کر لو، نماز ادا کر لو، تو وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کا فضل تم تلاش کرو، یعنی جو تمہارے لیے اس نے رزق دنیا میں مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے تمہارے لیے پھیلا کے رکھا ہے، تو تم اس میں کوششیں کرو، اور اس کوشش کو اللہ رب العالمین نے لازم فرمایا۔ جس طرح قرآن کریم میں بھی کئی مقامات پر فرمایا کہ کلوا من طیبات، یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کثیر حدیث ہے جس میں حصول رزق حلال کے لیے کوششیں کرنے کی تاکید فرمائی گئی، اور اس کو عین عبادت قرار دیا گیا، اور اس کو انبیاء کرام علیہ السلام کا پیشہ قرار دیا گیا، اور بلکہ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہیں اور وہ بازار کی طرف جا رہے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ کیا اچھا ہوتا کہ یہ ہمارے پاس بیٹھ کر عبادت کرتے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ حصول رزق حلال کے لیے جا رہے ہیں تو یہ عبادت میں، اور جہاد میں اللہ رب العالمین جہاد کا ان کو ثواب عطا فرمائے گا، دست سوال دراز کرنے سے بچنے کے لیے اگر یہ محنت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن اگر حرام رزق کے لیے کوششیں کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو فرمایا کہ وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ بالکل، رزق کا وعدہ اس کا ہے، کوشش اللہ رب العالمین نے ہم پر لازم فرمائی ہے، اور جتنا بھی رزق ہے اس کو اپنی محنت اور مشقت کا اور اپنی جد و جہد کا کوئی اس کو ثمر نہ سمجھے، بلکہ خالصتاً اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ جس کو وہ جتنا عطا فرمانا چاہے۔